نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پیر بن جاتا ہے، اللہ کریم بندے کی زبان بن جاتا ہے۔ پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کثرت نوافل سے ممکن ہوگا۔ جو سنتیں نہیں پڑھتا، جو واجبات ہی ادا نہیں کرتا، وہ نفلوں کی طرف کیسے آئے گا؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، مجھ سے قیامت کے دن ملنا چاہتے ہو؟ مجھ سے ملاقات چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، کس کا دل نہیں چاہتا کہ صبح قیامت آپ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ سونے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عبادت زیادہ کر، سجدے زیادہ کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری زیادہ دے۔ بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں توجہ کرتے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ صحابہ کو فارغ ملتے تھے نا تو فٹافٹ وضو کر لیتے تھے، مصلی بچھا لیتے تھے، کہتے تھے ٹائم ملا ہے 4 نفل پڑھ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فارغ ٹائم ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ فارغ ٹائم ہے ہی بہت زیادہ وقت ہمارے پاس، اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹی وی، اخبار، اور پھر اللہ معاف فرمائے موبائل، اور پھر اس کے بعد بہت سی مصیبتیں ہم نے اپنے لیے اکٹھی کر لی ہیں۔ یہ ہمیں خیال نہیں آتا، کچھ وقت ملا ہے، چلو کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت میں گزار لیں۔ اس عبادت کا درجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حضور مجھ پہ حد جاری کر دیں، یا رسول اللہ سزا دے دیں تاکہ دنیا میں ہی معافی ہو جائے، قیامت کے دن میں جو ہے وہ سرخرو ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حضور نے جواب نہیں دیا۔ اقامت کہی حضرت بلال نے، عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہ شخص پھر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آقا مجھے کوئی سزا دے کے پاک کر دے۔ بخاری ہے، حضور نے فرمایا تم نے میرے ساتھ عصر نہیں پڑھی، تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نماز عبادت ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کرتی ہے، لیکن اس کے لیے دلچسپی بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے کھولیے گا ذرا آنکھیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب کے شعر پڑھے جاتے ہیں نا تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعر سمجھ میں آتے ہیں، قرآن کی آیات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کیا پتا، بلکہ ہم تو عذاب والی آیت پہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے نچلے طبقے میں گرائے گا دوزخ کے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پتہ نہیں نہ چل رہا کیا ہو رہا۔ اور کچھ ہمیں شوق بڑا عجیب ڈال دیا گیا ہے، جو قاری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں، ذرا زیادہ زور لگائیں تاکہ کوئی خبر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عذاب والی آیت پہ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھئی، آپ عذاب پہ راضی ہو رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی جرت ہے۔ اگر ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہو، عبادت کرنے کا لطف اگر ہم لینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کہتا ہے سورت فاتحہ میں نے اپنے بندے کے درمیان بانٹ لی ہے۔ جب میرا بندہ نماز پڑھنے عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے، سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو آدھی میری یا آدھی میرے بندے کی ہے۔ بڑا خوش نصیب نہیں جو اللہ کا پارٹنر بن جائے، جو اللہ کا بھائی وال بن جائے۔ اس سے مراد معاذ اللہ کو یہ نہ لے کہ اس سے مراد شرک ہے، میں اس معنوں میں بات کر رہا ہوں جس معنوں میں رسول پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں بانٹ لیا ہم نے، یہ خدا کی رحمت کی بات ہے، اللہ کے فضل کی بات ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، فرمایا یہ بھی میری بات ہے، یہ بھی رب کا حصہ ہے،
یہ خدا اپنی رحمت سے جو اس کی شان کے لائق ہے اس انداز میں بات ہوگی۔ الرحمن الرحیم، یہ بھی خدا کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی مجھے مدد فرما کے اس عبادت پہ استقامت دے گا۔ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا جب یہاں سے شروع کرتا ہے تو اب بندے کا حصہ شروع ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ چلے تو تب نہ کہ ہمیں اب نماز میں کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اگر ہمیں خبر ہونی شروع ہو جائے کہ اس وقت کیا ہو رہا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر تو اللہ کو دیکھ، ورنہ یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک ہم غور کر کے اللہ، ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور ساری دکان کا حساب کر لیتے ہیں، وہ باتیں ساری جو کبھی یاد نہیں آتی، وہ ساری وجہ اس کی ترجمے کا ہی نہیں پتا، ہمیں کیا خبر ہم کیا بول رہے ہیں، ہم نے تو جملے رٹے ہوئے طوطے کی طرح۔ جب تک ہم غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اس وقت تک عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آؤ دیکھو جنہیں عبادت کا ذائقہ تھا، جنہیں عبادت کی لذت تھی، وہ تو یوں تھا کہ جیسے خدا سے ہم کلام ہے، شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تیر کندھے میں پیوست ہو گئے، جنگ کا موقع ہے، 2 تیر لگ گئے کندھے میں، طبیبوں کو بلایا گیا، کہا یہ تیر نکالنے، کہنے لگے علی بڑی تکلیف ہوگی، یہ تو زمانہ نہیں تھا نا انجیکشن لگا لیا، بے ہوش کر لیا، کچھ ایسے معاملات ہو گئے، کہا بڑی تکلیف ہوگی، ہم آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، جھانک رہے ہیں آپ، ایک ہماری نماز ہے اور ایک یہ نماز ہے، کالی آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے اچھی طرح، اس لیے کہ جب نکالیں گے آپ بہت تڑپیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، کہیں تیر جو ہے وہ اگر حرکت کر گیا تو آپ کے وجود کو نقصان دے گا، ہم نے سیدھا کھینچنا ہے، تو ہماری حکمت کہتی ہے کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھ لیں پھر تیر کھینچیں۔ شیر خدا کیا فرماتے ہیں، شیر کی بات بھی شیر جیسی ہے، کیا ارشاد ہے خوبصورت، فرمانے لگے باندھنے کی ضرورت نہیں، جب تم نے علاج کرنا ہوا مجھے بتا دینا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، تم تیر کھینچتے رہنا، تم خون نکالتے رہنا، میں تو ہوں گا اپنے رب کے ساتھ، اس وقت میں جانوں میرا رب جانے، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا۔ طبیب کہتے ہیں آئے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں درجن آدمی، 12 آدمی آئے، جناب علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی، کہتے ہم نے تیر کھینچے، جناب علی نے حرکت بھی نہیں فرمائی۔ جناب علی نے، یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت میں ہیں، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ حضرت امام زین العابدین جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں بچ جانے والے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کھڑے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا ہے، جب آگ کا دھواں اور شعلے باہر نکلے تو اللہ اکٹھا ہو گیا، کوئی کسی بالٹی میں پانی لا رہا ہے، کوئی کسی مٹکے میں پانی لا رہا ہے، کوئی کسی پیالے میں پانی لا رہا ہے، آگ بجھاتے رہے، لوگ شور کرتے رہے، امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے نماز فارغ ہوئے، لوگ کہنے لگے حضور آپ کے ارد گرد شور تھا، آپ نے توجہ نہیں کی، فرمانے لگے کیا ہوا، مجھے تو خبر ہی نہیں، توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا جس کا دل حاضر نہیں اس کی کیسی نماز ہے، ہماری توجہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہاں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بے ذوق نماز گئے، بھاگے دوڑے، جلدی جلدی گئے، سجدے میں ہم گئے لیکن ہماری پیشانی کو سجدے کا سرور نہیں ملتا۔ فرمایا امام زین العابدین نے کیا ہوا، کہ حضور آگ لگ گئی تھی، بچہ سو رہا تھا، گھر جل رہا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، ہم آگ بجھاتے رہے، آپ نماز پڑھتے رہے۔ فرمانے لگے تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ جب کوئی عبادت میں لگ جائے ایک وقت لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے عبادت کرتے 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 کرتے، ایک وقت ہے
وہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ خدا کی عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، یا اتنا تو خیال کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں پہلے یہ پریکٹس کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ بات جم جائے گی پھر ایک وقت آئے گا کہ تم اس طرح ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسا وقت آئے گا۔ حضرت جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کس بات کی؟ کہنے لگا میرا ایک غلام تھا، میں نے خریدا، مجھے توبہ کرا گیا۔ وہ شخص بہت شراب پیتا تھا، بڑے برے کام کرتا، توبہ کر گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں نے غلام خریدا، اور خرید کے جب میں اس کو لایا اور لا کر کے جب میں نے کہا اس سے، میں نے کہا کہ بھائی تو کس طرح میرے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، میں تجھے ملازم رکھتا ہوں، کیسے کام کرے گا؟ اس نے کہا کہ بس ایک میری شرط ہے، آپ مجھے نماز سے منع نہیں کریں گے، دن کو کام بتائیں گے، رات کو نہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھتا، ایک دن رات کو میری اچانک نظر پڑی تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو میرا غلام نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اپنی بیوی کو بلایا، دونوں گئے، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ اٹھا، کہنے لگا ایک زمانہ تھا جب میں روشنی ڈھونڈا کرتا تھا، جب میں نور ڈھونڈتا تھا، میری عبادت نے اب مجھے وہ مقام دیا ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں نور وہاں پہنچ جاتا ہے، روشنی وہاں آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ کہے اور کہنے لگا راز کھل گیا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، وہ تو انتقال کر گیا، مجھے عبادت کے طریقے بتا گیا۔ شیخ شبلی کہتے ہیں ایک بادشاہ سے میرا اختلاف ہو گیا، بادشاہ نے مجھے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ کہاں؟ کتنا آسان ہے میرے لیے بات کرنا اور کتنا مشکل ہے اس موقع پہ سامنا کرنا، شیر کے پنجرے میں ڈال دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں میں پنجرے میں گیا، شیر نے میری طرف دیکھا تو میں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا، شیر میرے پیر چاٹنے لگا۔ بادشاہ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مقام ہے، میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور جو جس کی بارگاہ میں آ جائے، جو جس کے گھر آ جائے، وہ اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب سے عبادت شروع کی ہے میں اپنے رب کی پناہ میں چلا گیا ہوں، اب کوئی مخلوق میرا کچھ بگاڑ سکتی؟ لو آخری بات سنیے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا دیا، عامل بنا دیا۔ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ بعد میں خبر بھی رکھتے تھے گورنروں کی کارکردگی کیسی ہے۔ حضرت فاروق اعظم پہنچے، پتہ کیا بھئی کیا کارکردگی ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ سو رہے ہیں بیچ بیچ میں، کچھ جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا کچھ سو رہے ہیں۔ اچھا جو جاگ رہا ہے وہ تو کہے گا نا میں جاگ رہا ہوں، تو جو سو رہا ہے وہ کیسے کہے گا کہ میں جاگ رہا ہوں؟ تو بہرحال سو رہا ہے، وہ کیسے کہے گا میں جاگ رہا ہوں؟ اچھا قابل توجہ بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسا گورنر ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا گورنر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا گورنر بڑا اچھا ہے، پر 4 شکایتیں ہیں ہمیں۔ کتنی؟ 4۔ فرمایا کون سی؟ کہنے لگے کہ حضرت سعید بن عامر کا معاملہ یہ ہے کہ دن کو ملاقات کرتے ہیں، رات کو کسی سے ملتے نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پہلے صبح صبح فجر میں آ جاتے تھے لوگوں کی بات سننے، اب دن چڑھے باہر نکلتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ ملاقات کرتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بلایا، لوگوں کو بھی بلا لیا، فرمایا سعید تیری 4 شکایات ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ تو دن چڑھے آتا ہے، صبح صبح کیوں نہیں آتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کل خواتین کے حوالے سے بات ہوئی نا، تو ذرا ایک جملہ یہ بھی سنیے گا، کہا تو دن چڑھے آتا ہے پر وقت کیوں نہیں آتا؟ حضرت سعید بن عامر گورنر ہے صوبے کے، فرمانے لگے حضور آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ میرے امیر ہیں، آپ کو بتانا میرے لیے ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، اس بھلی عورت نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہوں، میں گھر میں جھاڑ پوچھ کرتا ہوں،
اس نے میری خدمت کی ہے 30 سال، اب اسے ضرورت پڑی ہے تو میں یہ کام کرتے کرتے مجھے دن کا اجالا نکل آتا ہے تو آتا ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، کہا اچھا یہ بتلائیے آپ لوگوں کو دن میں ملتے ہیں رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو کہنے لگے عمر میں نے رسول پاک سے سنا ہے جو ایک سجدہ کرے گا اسے خدا کا قرب کا ایک درجہ مل جائے گا، میں نے دن رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے اور رات رکھی ہوئی ہے اپنے رب کریم کے لیے۔ فرمایا دن کو مخلوق کی باتیں سنتا ہوں، رات کو خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مہینے میں ایک دن آپ ملتے ہی نہیں، ایک دن آپ ملتے ہی نہیں مہینے میں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا نا بیوی بیمار ہے، مہینے میں ایک دن ایسا رکھا ہے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے بھی بچوں کے بھی بیوی کے بھی، میں یہ سارے کام کرتا ہوں مہینے میں۔ کہا اچھا یہ بتلائیے سنا ہے آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ حضرت سعید بن عامر پھر روئے، تڑپے اور کہنے لگے عمر عبادت تو آج شروع کی ہے نا، جب پچھلی زندگی کے گناہ یاد آتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہوں، جب پچھلا دور آنکھوں کے آگے گھومتا ہے، جب اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، جب وہ کیے ہوئے جرم یاد آتے ہیں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدا پردہ چپایا ہی پلا اسی۔ کہا پچھلے گناہ جب یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں تو پھر صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا، رو پڑتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات ہوتی تھی تو دنیا سے کٹ جاتے تھے، مصلوں کو آباد کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے۔ دوستو معمول بنائیے، دو چیزوں کا معمول بنا لیں، ایک تو مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل کم از کم زیادہ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا جو نماز مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے گا 80,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ رمضان شریف ہے نا، سحری میں اٹھنا ہے نا، تو جو اٹھ کے سویرے تہجد پڑھے، اٹھنا تو ہے نا، تو آپ اٹھے وضو کریں پہلے تہجد پڑھیں، کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی بندہ تہجد پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے جو اللہ کی شان پہ لائے گئے، اللہ دیکھ کے مسکرا، دیکھو میرا بندہ بستر چھوڑ کے تہجد رکھا، اگر وہ نوجوان ہو جوان ہو اور پھر اٹھے اور نفل کی نیت باندھے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو جوان بھی ہے پھر بھی تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہا۔ یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ، مغرب کے بعد کم از کم 2 رکھتے ہیں اور سویرے اٹھ کے سحری کے وقت کم از کم زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر